اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور پاورفل ہے۔ اس وظیفے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں، اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کا بہت خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو کہ قرآنی صورت پر منحصر ہے، اور سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کلام میں کتنی طاقت ہے۔ رب کریم کی پاک کلام بہت ہی پاورفل ہوتی ہے۔ قرآنی صورتوں میں کتنی طاقت ہے یہ سب جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی بیماری کا علاج رکھا ہے، ہر پریشانی کا حل رکھا ہے، ہر حاجت پوری کرنے کا وظیفہ رکھا ہے۔ اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آج کا وظیفہ میں ان لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں جن کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، صدیوں سے ان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ وہ حاجت چاہے کسی کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہو یا کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے، مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہو، کوئی بھی حاجت ہو، اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے، اس پاک دن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس خواہش کو، اس حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور ہر نیک دلی خواہش پوری ہوگی اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو آپ نے صرف جمعۃ المبارک کے دن ہی کرنا ہے، صرف ایک دن کا وظیفہ ہے اور آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ جمعہ کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ لازم پیش کیا کریں۔ وظیفہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں، پہلے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت و برکات بتاتی ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سناتی ہوں۔ جو شخص جمعہ کے دن درود پاک پڑھتا ہے اس پر کیا رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اب میں آپ کو مختصر بتاتی ہوں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سناؤں گی اور آپ توجہ سے اور دھیان سے سن لیں۔ سامعین، جمعہ کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک کا تحفہ پیش کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ دے کر زمین پر بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے لکھتے ہیں کہ کون شب جمعہ اور جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ اس لیے کثرت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کریں تاکہ فرشتے آپ کا درود پاک اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ آپ جتنی مرتبہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے جمعہ کے دن، رب کریم کے آگے آپ کا وہ درود پاک کا نذرانہ پیش ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندے پر خاص رحمت ہوتی ہے، خاص نظر ہوتی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کریں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ جمعہ کے دن مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور جس نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 100 درجات بلند فرماتا ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، بہت ہی قیمتی گھڑی ہوتی ہے، اس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ گھڑی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد، یہ گھڑیاں ہوتی ہیں جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی فریاد سنتا ہے، اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جس چیز کی آپ کو طلب ہے، جس چیز کی آپ کو خواہش ہے، کوئی حاجت ہے،
آپ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سے وہ طلب کر لیا کریں۔ اگر میری کوئی ماں بہن اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنا چاہتی ہے تو وہ ظہر یا عصر کی نماز کی بات کرے، اور اگر کوئی شخص کرنا چاہتا ہے تو وہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سے التجا کرے، گر گرا کر اللہ سے مانگے۔ اس کے علاوہ جمعہ کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز کے درمیان جو دعا بھی مانگی جائے، رب تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ جمعۃ المبارک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی کسی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ خواہشات کا مظاہرہ کیا کریں، اپنی خواہشات کا اظہار کیا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پاک دن کے صدقے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں اس چیز کو ضرور عطا کرے گا جس چیز کی ہمیں طلب ہوگی، ہمیں خواہش ہوگی۔ اس کے علاوہ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اسے چاہیے ہر جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ جب درود پاک مکمل کر لے تو 1000 مرتبہ یا حسیب یا تواب پڑھ لیا کرے، یعنی جب اسماء اعظم 1000 مرتبہ مکمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرے کہ یا اللہ، قیامت کے دن مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت و برکات ہے، اس لیے جمعہ کے دن درود پاک لازم پڑھا کریں، چاہے 10 مرتبہ پڑھیں، چاہے 100 مرتبہ پڑھیں، جتنی مرتبہ آپ کا دل چاہے، آپ ہمت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، اتنی مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کریں، اور پھر دیکھیں اللہ پاک آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے۔ یہ تھی درود پاک کی فضیلت و برکات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں جو آپ نے حاجت پوری کرنے کے لیے جمعہ کے دن کرنا ہے۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ بات کر رہے تھے جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجت، اپنی خواہش کو ہم پورا کیسے کروائیں، کیا ہم عمل کریں جس کی برکت سے ہماری خواہش پوری ہو جائے۔ آج کا جو وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ وظیفہ سورت کوثر کا وظیفہ ہے۔ بہت ہی بابرکت سورت ہے، بہت ہی پاورفل سورت ہے، اور یہ سورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن فضیلت و برکات اس کی بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت مبارک کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر حاجت، ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ اللہ آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں کہ وظیفہ آپ نے کرنا کیسے ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یا گھر واپس آ کر 2 رکعت نفل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ جب 2 رکعت نفل ادا کر لیں تو آپ نے 100 مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے۔ سورت کوثر بہت چھوٹی سی سورت مبارک ہے، آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے 100 مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ نے اللہ سے اپنی حاجت کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ دعا آپ نے اس طرح مانگنی ہے، یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، یعنی آپ نے اپنی حاجت کا، اپنے مقصد کا نام تصور اپنے ذہن میں رکھ کر کہنا ہے، یا اللہ میری یہ حاجت ہے، اسے پورا فرما۔ یا اللہ اس پاک کلام کے صدقے، اس سورت مبارک کے صدقے میری اس حاجت کو، اس مقصد کو پورا فرما۔ میں تیرے آگے فریاد کرتا ہوں، میری حالی جولی بھر دے۔ آپ نے اس طرح گر گرا کر اللہ سے اپنے لفظوں میں دعا کرنی ہے اور بہت عاجزی انکساری سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد وقت نہ ہو تو آپ اس وظیفے کو عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ اگر کوئی میری ماں بہن کرنا چاہتی ہے تو وہ ظہر یا عصر کی نماز کے بعد کر سکتی ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے، بہت ہی عظیم اور پاورفل وظیفہ ہے، اس لیے آپ اس وظیفے کو لازم کریں۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اور آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اس وظیفے کو آپ 1000 حاجات کو پورا کرانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے،
کاروبار میں کامیابی کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، رزق میں اضافہ کے لیے، یا کسی کی شادی نہیں ہو رہی، یا کسی نے بیرون ملک جانا ہے تو اس کا کوئی کام نہیں بن رہا، یعنی آپ کی جو بھی کوئی خواہش ہوتی ہے، جو بھی آپ کی کوئی حاجت ہے، اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی اس حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے صرف جمعۃ المبارک کے دن ہی کرنا ہے، اور پھر اس عظیم وظیفے کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ رب تعالیٰ آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے، آپ کی مشکلات آسان فرماتا ہے اور آپ کی حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی بارش آپ پر کس طرح برساتا ہے، یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو آپ نے پورے یقین اور توجہ سے کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ تھی اس قرآنی سورت اور درود پاک کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا اور سچا عاشق بنائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔